آپ کا ڈرامہ بھی جو ہے رشتوں کے اعتبار سے جمعہ بازار لگتا ہے، اتنی رشتہ داریاں ہوتی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کون کس کا رشتہ دار ہے۔ مگر یہ سوال تم کر رہے ہو، میں تمہیں جواب دے بھی نہیں سکتی اس کا۔ اس کی وجہ یہ کہ رشتے ناتے جو ہیں وہ عورتوں کے سمجھنے کی چیزیں، جب مرد پوچھتے ہیں تو بڑی ہنسی آتی ہے کہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں، انہیں تو گھر کے رشتوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ صاحب ڈر ہی لگتا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے۔ تیری شادی تو ہو گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے آپ کو پتہ نہیں چلا۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کی نامور مصنفہ محترمہ فاطمہ ثریا بجیا۔ آپ سے تو بہت سارے سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا بجیا، یہ بتائیے آپ کے ڈرامے جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ سارے بہت ہٹ ہیں، کامیابی سے ہمکنار ہوئے، لیکن ایک جس چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کے ڈراموں میں جو شادی بیاہ کے جو سیکوینسز ہوتے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، گیت گائے جا رہے ہیں، جہیز ہے اور یہ ہے اور بڑا کلرفل ہوتا ہے، تو اس سے جو ایک کثیر طبقہ جو ہے کہیں وہ ان کی دل آزاری تو نہیں ہوتی ہے؟ بلکہ اب تو ہم نے یہ تک سنا ہے کہ آج کل کی جو لڑکیاں ہیں وہ تو انکار کر دیتی ہیں شادی سے کہ شادی کروں گی تو بجیا اسٹائل میں کروں گی۔ ایک بہت خوبصورت بات میری جو ڈراموں میں شادیاں میں کرواتی ہوں، یا اگر وہ اس قدر دلچسپ ہیں اور خوبصورت ہیں، دل آویز ہیں، تو اس سے ایک جو بہت ہی حسین بات پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ایک معاملے میں تو اس قوم میں یکجہتی پیدا ہوئی کہ شادیاں سب ایک سی کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ آپ اس وقت سے ڈرامے لکھ رہی ہیں، تحریر کر رہی ہیں جس زمانے میں ہمارے یہاں پاکستان میں ٹیلی ویژن نہیں آیا تھا۔ آپ نے اسٹیج کے لیے، تھیٹر کے لیے، ریڈیو کے لیے بڑے کھیل لکھے، اس کے بعد ٹیلی ویژن پر، تو کچھ بنیادی فرق محسوس ہوا اس دور میں اور اس دور میں؟ فرق تو بہت سی باتوں میں ہوا ہے نا، زندگی کے بہت سے معیار، بہت سے رویوں میں ہوا ہے۔ تو ایک بہت بڑا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے جو پرانی نسل تھی وہ تو 10 بجے رات تک گھر میں واپس آ جایا کرتی تھی، اور نئی نسل جو ہے وہ 10 بجے رات کے بعد گھر سے نکلتی ہے۔ آپ کا ڈرامہ بھی جو ہے رشتوں کے اعتبار سے جمعہ بازار لگتا ہے، اتنی رشتہ داریاں ہوتی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کون کس کا رشتہ دار ہے۔ مگر یہ سوال تم کر رہے ہو، میں تمہیں جواب دے بھی نہیں سکتی اس کا۔ اس کی وجہ یہ کہ رشتے ناتے جو ہیں وہ عورتوں کے سمجھنے کی چیزیں، جب مرد پوچھتے ہیں تو بڑی ہنسی آتی ہے کہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں، انہیں تو گھر کے رشتوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ آپ نے میری خجالت محسوس کی؟ یقیناً اس پہ خجل ہونا چاہیے۔ یہ بتائیے کہ یہ خالہ کی خالہ بہن یہ کیا رشتہ ہوا؟ بہت بڑا رشتہ ہوا۔ مثلاً یہ کہ پھر آدم کی اولاد کیا رشتہ ہوا؟ مطلب یہ کہ آپ کو میں پھوپھی کی پھوپھی زاد بہن کہہ بالکل سکتا ہوں؟ کہو تو ممکن ہے، لگتا ہے میرا رشتہ تمہارا۔ مگر اس بات پر ایک سلام تم پہ واجب ہو جاتا ہے، جی، پھوپھی کی بہن، سلام واجب ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ جیتے رہیے۔ آداب۔ ایک دو آسپیکٹ ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے، ایک تو نان کمرشل ہوتا ہے اور ایک کمرشل ہوتا ہے۔ تو اب اگر ان ٹرمز آف نان کمرشل اس میں اگر ہم بات کریں تو کمرشل میں سیریس ڈرامہ تو لوگ دیکھنے کے لیے قطعی تیار نہیں ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں معین یہ بڑی بحث طلب بات ہے، اس لیے کہ میں دیکھتی ہوں، میرا تجربہ ہے، 23 سال کا تجربہ ہے، کہ لوگ سنجیدہ ڈرامے، لیکن یہ کہ بہت گمبھیرتا والے نہیں دیکھنا پسند کرتے کہ جی روئے چلے جا رہے ہیں، رونا شروع کیا تو ختم ہی نہیں ہو رہا، یہ تو پسند نہیں کرتے۔ لیکن ایک بات ہے کہ سنجیدہ ڈرامے نارمل قسم کے جو زندگی کی عکاسی کرتے ہوں، جس میں تھوڑی بہت ہنسی بھی ہو، تھوڑا بہت دکھ بھی ہو، زندگی کے مسائل ہوں، وہ لوگ پسند کرتے ہیں، اور وہ سنجیدہ ڈراموں کی صف میں ہی شمار کیے جاتے ہیں۔ بالکل، وہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ بچیاں، آپ نے اپنے ڈراموں کے ذریعے کیا میسج کنوے کیا ہے لوگوں کو؟ دیکھو بھائی، یہاں پہ ماشاءاللہ ذہین آڈینس موجود ہے، ناظرین ہے، اور یہ غالباً میرے ڈراموں کے دیکھنے والے بھی ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ میں اس بات کی قائل ہی نہیں ہوں کہ ڈرامے میں کوئی نصیحت کی جائے، اس لیے کہ نصیحت کب لوگوں پہ گراں گزرتی ہے، یعنی لیکن کوئی میسج، کوئی مقصدیت، کوئی بات ایسی پہنچ جاتی ہے لوگوں تک کہ جس سے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ میں ایک بات بتا دوں کہ ویور کی برابر، دیکھنے والے کی برابر ذہین رائٹر نہیں ہوتا۔ جی ہاں، لوگ جو دیکھتے ہیں وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ کہ ہمارا سب سے بڑا تنقید نگار جو ہے، یا تنقید کرنے والا، یا صحیح سمجھنے والا لکھنے والے کا، وہ اس کا دیکھنے والا ہوتا ہے۔
اور اگر 23 سال میں مجھے اپنے دیکھنے والوں کی طرف سے اتنی محبتیں، اتنی تعریفیں اور اتنی جس کی میں قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتی ملی ہے، تو مجھے اتنا تو یقین کرنے کا حق ہے کہ جو کچھ میں نے پہنچایا ہے اس میں مقصدیت بھی تھی، اس میں وزن بھی تھا، اور اس میں ان کے مسائل بھی تھے، اور اس میں معاشرے کی محبت بھی تھی۔ آپ نے بہت ساری شادیاں کروائی ہیں، چاہے وہ اسکرین پہ صحیح، لیکن آپ نے شادیاں بہت کروائی ہیں۔ لیکن ایک صاحب ایسے ہیں کہ انہوں نے ہر شادی میں روڑے اٹکائے ہیں، اور جب بھی کسی کی شادی ہوئی ہے یہ وہاں پہنچ گئے ہیں کہ شادی نہیں ہو سکتی۔ خواتین و حضرات، بہت معروف، بڑے ممتاز، صف اول کے فنکار، شادیوں کے دشمن، مصطفیٰ قریشی۔ صاحب ڈر ہی لگتا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے۔ تیری شادی تو ہو گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے آپ کو پتہ نہیں چلا۔ میری انڈسٹری میں آنے سے پہلے شادی ہو گئی آپ کی۔ اچھا یہ بتائیے، کوئی ایسی شادی آپ کو یاد ہے جس میں آپ نے رکاوٹ نہ ڈالی ہو؟ میری اپنی شادی میں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ فلموں کے اتنے بڑے اداکار ہیں، تو آپ اپنا اثر اور رسوخ استعمال کر کے فلموں سے جرائم اور تشدد کم نہیں کروا سکتے؟ سارا بوجھ مجھے پر ڈال دیا آپ نے۔ نہیں، میں بہت کمزور آدمی ہوں۔ کچھ بوجھ اپنے کندھوں پر بھی لیجئے۔ آپ معاشرے میں سے تشدد اور جرائم کو ختم کروائیے تو فلم میں خود بخود ختم ہو جائے گا یہ سلسلہ۔ اس لیے کہ موضوعات جنم لیتے ہیں معاشرے میں سے، اور انہی پہ فلمیں بنتی ہیں۔ انہی پہ فلمیں بنتی ہیں۔ جب معاشرے میں یہ تشدد اور جرم نہیں ہوگا تو فلمیں بھی کسی اور موضوعات پر بنے گی۔ معاشرے کا عکس ہوتی ہیں نا فلمیں ہمارے یہاں کی؟ جی جی ہوتی ہیں۔ جی۔ تو پھر وہ مجھے کھیت دکھا دیجئے جہاں وہ لڑکیاں اچھل اچھل کے گانے گاتی ہیں۔